شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع میں باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، اس باب سے ہم برے اخلاق سے متعلق احادیث دیکھ رہے ہیں، اور یہ باب ہمیں برے اخلاق سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے ایک حدیث دیکھی تھی، اس کے حدیث کے بعد آج خاص طور سے ایک بڑے اہم مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے جو اپنی رعیت کی ذمہ داریاں پوری کرنے سے متعلق ہے۔ حدیث کا متن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معقل ابن یسار سے حدیث آئی ہے۔ حدیث کا متن اس طرح سے ہے: وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه۔ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃً، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ لوگوں پر ذمہ دار بنائیں، رعایا کا والی بنائیں، یموت یوم یموت، اور کسی دن اسے موت آئے تو اس حال میں کہ وہو غاش لرعیتہ، وہ اپنی رعایا سے خیانت کرنے والا تھا، ان کا حق ادا کرنے والا نہیں تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر جنت کو حرام کر دے گا یا اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یعنی جس بندے کو اللہ رب العالمین عہدہ دے اور لوگوں کو اس کے ماتحت رکھے اور ان کی ذمہ داری اس پر ڈالے، دنیاوی، دینی، معاشی یا کسی بھی اعتبار سے سیاسی، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو اس سے جوڑ دے، تو ایسا انسان اگر اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اپنی رعایا سے، اپنے ماتحتوں سے غش کا شکار ہے، خیانت کرتا ہے، ان کی خیر خواہی نہیں کرتا، ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ رعایا سے متعلق یا ماتحتوں سے متعلق ہے کہ ایک انسان صرف اپنی فکر نہ کرے، اپنی عبادات، اپنے اذکار، اپنی تلاوت اور جو بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو انفرادی سطح پر اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں، صرف ان معاملات کی اصلاح نہ کرے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذمہ اس پر رکھا ہے تو قیامت کے دن اس بارے میں بھی اس سے پوچھ ہونے والی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے دینی و دنیوی امور کے ذمہ دار ہیں۔ سیاسی اعتبار سے جیسے مسلمانوں کا حاکم ہو، مسلمانوں کا امیر ہو، گورنر ہو، یا اسی طرح سے کسی بھی بڑے یا چھوٹے عہدے پر وہ،
تو ایسا انسان جس پر کوئی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی ادارے کی ہو، ایسا انسان اس سلسلے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اگر اس نے اپنی ذمہ داری میں خیر خواہی کا التزام نہیں کیا، خیر خواہی کا بھلا چاہنے کا اہتمام نہیں کیا، تو ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایسا مجرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے جنت میں داخلہ ممنوع کر دیا ہے، منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ اس باب میں صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من امیر یلی امر المسلمین، جو بھی کوئی امیر ہو مسلمانوں کا، چاہے وہ امیر المؤمنین ہو یا کوئی علاقے کا یعنی گورنر وغیرہ اس اعتبار سے امیر ہو، یا سفر میں امیر ہو یا کوئی اور اعتبار سے امیر ہو، ما من امیر یلی امر المسلمین، جو بھی امیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہو، نگراں ہو، سرپرست ہو، ثم لا یجہد لہم وینصح لہم وینصح، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے لیے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، اور ان کے لیے خیر خواہی نہ کرے، ان کے لیے خیر خواہی یعنی بھلا نہ چاہے ان کا، اور بھلا چاہنے کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، الا لم يدخل معهم الجنہ، تو ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور یہ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حدیث مروی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر غاش لرعیتہ ہی جو لفظ آیا ہے کہ رعایا سے غش کرے، اس کے بالمقابل اس کے معنی میں ہم معنی لفظ یہاں پر یہ ہے کہ وہ ان کے لیے کوشش نہ کریں اور ان کے لیے نصح، خیر خواہی، نصیحت کا اہتمام نہ کریں۔ نصیحت کے معنی ہوتے ہیں کسی کا بھلا چاہنا، اپنے دل میں اس کے لیے کوئی کھوٹ نہ رکھنا، اپنے دل کو اس کے لیے صاف ستھرا رکھنا، اپنے دل کو اس کے لیے بھلائی والا رکھنا، شر اس میں نہیں رکھنا۔ تو یہ جو چیز ہے خیر خواہی، اگر ایک انسان رعایا کی خیر خواہی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک مجرم ہے اور جنت سے ایسا انسان محروم ہوگا۔ غش کیا ہے؟ ابن الاثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، الغش ضد النصح من الغشش وهو المشرب القدر، وهو المشرب القدر، کہتے ہیں کہ غش جو ہے یہ نصح کی یا نصیحت کی ضد ہے، خیر خواہی کی ضد ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک پینے کا پانی یا کوئی مشروب اگر ہوتا ہے اس میں کچرا وغیرہ اگر پڑا ہوا ہو تو ایسے مشروب کو بھی جو ہے غشش کہا جاتا ہے، یعنی وہ صاف ستھرا نہیں ہے، اس میں آمیزش ہے ایسی چیز کی جو کہ بری ہے، وہ خالص پینے کا مشروب نہیں ہے بلکہ ایسی چیز ہے جو اس میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس اعتبار سے اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے خالص نہیں رکھنا، اپنے دل کو مسلمانوں کی بھلائی چاہنے کے اعتبار سے صاف ستھرا نہیں رکھنا، اپنے دل کو پوری طرح سے ان کے لیے آمادہ نہیں رکھنا ان کی بھلائی کے لیے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہے، اور اگر اس کا تقاضا پورا نہیں کرتا ہے تو یہ اور بھی بڑا جرم ہے۔ النہایہ میں یہ بات ابن الاثیر نے کہی ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں مقاییس اللغہ میں، وَيَقُولُونَ الْغِشُّ أَلَّا تَمْحَضَ النَّصِيحَةَ، کہتے ہیں کہ اہل علم کہتے ہیں کہ غش کا مطلب ہوتا ہے تم خیر خواہی کو، بھلا چاہنے کو خالص نہ رکھو، کہ انسان پوری طرح سے بھلا چاہے، یہ مطلوب ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ بھلائی چاہتا ہے لیکن اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہے، اس کے لیے صحیح رہنمائی کر رہا ہے لیکن پوری طرح سے نہیں کر رہا ہے، اس کا نقصان بھی کر رہا ہے، فائدہ بھی کر رہا ہے، یہ آدمی خیر خواہ نہیں ہے، خالص اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے، اس کا بھلا چاہنا چاہیے۔ تو ایسا انسان اگر مسلمانوں کا ذمہ دار بنتا ہے اور ہر اعتبار سے ان کی بھلائی کے فیصلے نہیں کرتا اور ان کی بھلائی کے انتظامات نہیں کرتا، تو ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ اس سلسلے میں علامہ صنعانی اپنی کتاب سبل السلام میں کہتے ہیں، اس کی تفصیل کہ وہ غش کرے کا مطلب کیا ہے، یعنی رعایا کے ساتھ میں وہ خیر خواہی نہ کرے، ان کے ساتھ دھوکہ کرے یا ان کے ساتھ میں خیانت کرے،
اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ خاص طور سے یہ جو حدیث ہے یہ مسلمانوں کے ذمہ داروں کے بارے میں ہے، خاص کر کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے سیاسی ذمہ دار ہوتے ہیں، مسلمانوں کا حاکم ہے یا اس کے ماتحت جتنے حکام ہیں، امیر المؤمنین ہے، اس کے ماتحت جتنے گورنر اور اسی طرح سے امیر یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے عہدوں پر جو لوگ ہوتے ہیں، یہ حدیث ان کے بارے میں ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ان کے لیے خاص نہیں ہے، آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں علامہ صنعانی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَيَتَحَقَّقُ غِشَّهُ بِظُلْمِهِ لَهُمْ بِأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ وَانْتِهَاكِ أَعْرَاضِهِمْ. تفصیل سے انہوں نے اس کو ذکر کیا، ہم دیکھیں گے کیا مطلب ہے اس کا. کہتے ہیں اس کا رعایا کی خیرخواہی نہ کرنا اور ان کے ساتھ دھوکے بازی کرنا کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ظلم کرے، تو اس نے حق ادا نہیں کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا تھا اس لیے کہ اس عہدے کا استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، ان کے جو مصالح ہیں، ان کے لیے جو ان کی خیر ہے اس میں فیصلے کرے، اس میں اقدامات کرے، اس کے انتظامات کرے. لیکن ایسا آدمی جب عہدے پر آیا تو اس نے کیا کیا؟ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. تو کہتے ہیں کہ بظلمہ لہم، ان پر ظلم کرے. کیسے؟ ان کا مال چھین لے، ان کا خون بہائے اور ان کی عزتیں خراب کرے، ان کی عزتیں خراب کرے. وَاحْتِجَابِهِ عَنْ خَلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ، اور وہ یہ کہ وہ ان کی محتاجی اور ان کی یعنی ان کے فقر و فاقے اور ان کی ضرورتوں میں ان کے کام نہ آئے، اپنے آپ کو روک لے کہ بھائی مجھ سے ملنا ہی نہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کرنا. یعنی وہ اپنے آپ کو رعایا کے لیے پیش نہ کرے، وہ اپنے مسائل اس سے بیان کریں، اپنے معاملات اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ ان کی ضرورتیں پوری کرے، ان کے مسائل کو حل کرے. نہیں، وہ ان سے بالکل اپنے اور ان کے درمیان آڑ پیدا کر دے، کسی کی بات سنتا نہیں، کسی کی بات سوچتا نہیں، کسی کے لیے کچھ ملاقات کا موقع ہی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ واحتجابہ عن خلتہم، خلہ حاجت اور فقر کو کہتے ہیں، یہ خلہ نہیں ہے جو دوستی کے لیے آتا ہے. عن خلتہم وحاجتہم وحبسہ عنہم ما جعلہ اللہ لہم من مال اللہ سبحانہ المعین للمصارف. اللہ تعالیٰ نے جو مال پیدا کیا ہے، جو لوگوں کے معاملات میں مصارف میں مددگار ہے، وہ مال کو کیا کریں؟ وہ روک کے رکھیں، ان سے بینکس وغیرہ بند کر دے، یار ان کو مال ہی نہیں پہنچ رہا لوگوں کے پاس، لوگوں کی تنخواہیں ان کو نہیں مل رہی ہیں. تو اس اعتبار سے جو مال ان کے لیے مفید چیز تھا، ان کی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے، اس مال کو ان سے کیا کرے؟ روک کے رکھے. وَتَرْكِ تَعْرِيفِهِمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. اتنا ہی نہیں بلکہ دین و دنیا کے جو معاملات ان کے علم میں ہونے چاہیے، اس کے لیے وہ ان کے لیے کوئی رہنمائی نہ دے کہ بھائی آپ کا شرعی مسئلہ ہے تو آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کا دینی معاملہ ہے تو آپ کو کہاں جانا ہے، یا فلاں یونیورسٹی ہے، فلاں کارخانہ ہے، یا فلاں دواخانے ہیں، یا فلاں دینی ادارے ہیں، یا فلاں قاضی ہے. کسی بھی معاملے میں ان کا کوئی انتظام نہ کرے، نہ ان کی رہنمائی کرے، نہ ان کے لیے کوئی راستہ بتائے. وَإِهْمَالِ الْحُدُودِ وَرَدْعِ أَهْلِ الْفَسَادِ، اور اسلامی شرعی حدود کے بارے میں وہ لاپرواہ ہو جائے اور زمین میں فساد پیدا کرنے والے، چاہے وہ فساد دینی اعتبار سے ہو، لوگوں میں شرک اور کفر پھیلانا، یا اسی طرح سے ڈرگ ایڈکشن کو عام کرنا، ڈرگز کو پھیلانا، یا اسی طرح سے لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانا چوری کے ذریعے سے، ظلم کے ذریعے سے. جو زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کوئی انتظام نہ کرے. اور اسی طرح سے اسلامی احکام میں جو حدود ہیں، چوری کی سزا، زنا کی سزا، قتل کی سزا، ان سزاؤں کے بارے میں لاپرواہ ہو جائے، گناہ گار گناہ کرتے پھریں دھڑلے کے ساتھ میں، اور وہ کوئی انتظام نہ کریں کہ لوگ اپنی جان و مال کے بارے میں محفوظ ہوں، ایسا انتظام نہ کریں. اسی طرح سے وَإِضَاعَةِ الْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصَالِحُ الْعِبَادِ. اور اسلام کے جو دشمن ہیں، اسلامی ریاستوں پر جو حملہ کرتے ہیں یا مسلمانوں کی جان و مال اور ان کے یعنی سلسلے میں وہ نقصان پیدا کرتے ہیں، ان سے اگر ضرورت پڑے تو جنگ کا اہتمام بھی اس کے پاس نہیں ہے. وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جہاد وغیرہ کا بھی کوئی انتظام اس کے پاس نہیں ہے.
اور وہ نہیں کرتا اس معاملے میں، ضائع کر دیا اس نے اس معاملے کو. اور جو دوسرے بھی اور کئی معاملات ہیں جس میں مسلمانوں کے مصالح ہیں، ان کی بھلائیاں ہیں، اس کا کوئی اہتمام وہ نہ کرے. وَمِن ذَلِكَ تَوْلِيَتُهُ لِمَن لَا يَحُوطُهُمْ وَلَا يُرَاقِبُ أَمْرَ اللَّهِ فِيهِمْ، اور اپنے عہدے کو ضائع کرنا، مسلمانوں کے یعنی لیے خیرخواہی نہ کرنا، اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو عہدے دے جو مسلمانوں کی حفاظت نہ کریں اور نہ ان کے تعلق سے اللہ کا حکم اس کی رعایت کریں. مسلمانوں کی جان مال عزت کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کریں وہ لوگ. اس نے ان کو بنا دیا، بھئی تم ذمہ دار بن جاؤ، فلاں ایریا میں فلاں علاقے میں تم ذمہ دار ہو، عہدہ دے دیا. ایسے لوگوں کو عہدہ دے جو مسلمانوں کی حفاظت کا انتظام نہ کریں اور نہ ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی رعایت کریں. وَتَوْلِيَتُهُ مَنْ غَيْرُهُ أَرْضَى لِلَّهِ عَنْهُ مَعَ وُجُودِهِ، یہ بھی کہ وہ ایسے لوگوں کو عہدہ دے جن کے بالمقابل اللہ کے نزدیک اچھے لوگ بھی موجود تھے، انہیں عہدہ نہ دے کر جن سے اللہ راضی ہو. ایسے لوگ جو یعنی تقوی شعار لوگ ہوں، پرہیزگار ہوں، عدل و انصاف کے قائم کرنے والے ہوں، بندوں کے لیے رحیم ہوں، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر جبکہ وہ موجود ہیں ایسے لوگوں کو عہدہ دے جو اس عہدے کے اہل نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ذکر کر کے علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ یہ ہے جو حدیث میں جس بارے میں ڈرایا گیا ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے، ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے شریعت کے احکام کا نفاذ، لوگوں کی حفاظت، ان کے مصالح، جان و مال کی عزت کی حفاظت کا انتظام، ان کی کھانے پینے کپڑے اور رہنے سہنے اور ساری چیزیں، اور دشمنوں سے ان کی حفاظت اور صحیح لوگوں کو عہدہ دینا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، اگر یہ نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہوگا. اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، اس میں خیانت کی، اس میں کوتاہی کی، اور قیامت کے دن ایسا انسان مسلمانوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے کہ لم يدخل معهم الجنہ، مسلمان تو جائیں گے جنت میں، صبر کرنے والے صبر کر کے، اللہ سے امید رکھنے والے امید کے ساتھ، اور توبہ کرنے والے توبہ کے ساتھ، وہ تو چلے جائیں گے، لیکن یہ پھنس جائے گا، ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ چیزیں بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہیں. ایک انسان کو جسے اللہ رب العالمین نے کوئی عہدہ دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس عہدے کی شرائط کو بھی اور اس کے تقاضوں کو بھی پورا کریں. اگر لائق ہے تو ہی قبول کریں، اور قبول کرنے کے بعد اس کا حق ادا کریں. یہاں حدیث میں ایک لفظ آیا ہے کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. کیا مطلب اس کا ہے؟ کیا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا؟ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقولہ حرم اللہ علیہ الجنہ فیہ التأویلان المتقدمان فی نظائرہ، کہتے ہیں کہ اس میں دو معنی اس کے علماء نے ذکر کیے ہیں، دو تأویلات ہیں، اس کی دو باتیں ہیں جو شرع میں ذکر کی گئی ہیں، اور اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں یہ معنی لاگو ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا. کہتے ہیں کہ احدہما انہ محمول علی المستحل، کہ وہ جنت اس پر حرام ہے ایسے انسان پر جو شریعت کے احکام کی پامالی کو حلال مان لے. وہ یہ مان لے کہ یہ کچھ ضروری نہیں ہے، شریعت کا نفاذ کرنا، حدود کا قائم کرنا یا لوگوں کی خیرخواہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، شریعت کے احکام کا انکار کر دے، حرام کو اپنے لیے حلال کر لے. تو ایسا انسان جو حلال کر لے اپنے لیے حرام کو، ایسا انسان ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کافر ہو گیا. اللہ کی حرام کو حلال کر لینا آدمی اس سے کافر ہو جاتا ہے جانتے بوجھتے. ہاں لیکن اگر آدمی کوتاہی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہوا، وہ گناہ گار ہے. کہتے کہ والثانی حرم اللہ حرم علیہ دخولها مع الفائزین السابقین، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ جو جنت میں پہل داخل ہوں گے، کامیاب ہو کر بغیر جہنم میں گئے، جو سیدھے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے روک لے گا، انہیں جانے دے گا، اسے روک لے گا،
انہیں جانے دے گا جب تک کہ جہنم میں سزا اپنی نہیں کاٹتا، تب تک کہ اس کو سزا کے بعد ہی اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، اگر وہ مسلمان باقی ہے تو۔ ہاں اگر استحلال اس نے کیا ہے، حلال کر لیا حرام کو، تو پھر نہیں۔ کہتے ہیں کہ وَمَانَ التَّحْرِيمِ هُنَا الْمَنْعُ، عربی زبان میں حرام کے معنی منع کے ہوتے ہیں، ممنوع کے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دے گا کا مطلب اس کو جنت سے روک لے گا، اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی۔ امام نووی نے شرح مسلم میں یہ بات کہی ہے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ اگر حرام کو حلال کر لیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم سے محروم، لیکن اگر کوتاہی کرتا ہے بس عملی سطح پر اور اپنے آپ کو مجرم مانتا ہے، اللہ کے حکم کو حکم مانتا ہے، تو ایسا انسان کافر نہیں ہے، گناہ گار ہے، وہ اپنی سزا کاٹ کے جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا، اور اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو اسے معاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں امارت، مسلمانوں کا حاکم بننا، مسلمانوں کا امیر بننا، یا کسی عہدے پر فائز ہونا، کسی عہدے پر فائز ہونا کتنا بھیانک ہے، کتنا سنگین ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عہدہ بولتے ہی آدمی کی چاہت ہوتی کہ مجھے عہدہ ملنا چاہیے، لیکن عہدہ کتنا سنگین معاملہ ہے، اگر آدمی کو معلوم ہو جائے تو کبھی عہدے کی طلب نہیں کرے گا، لوگوں کو پکڑ کے اس کو عہدہ دینا پڑے گا۔ وہ لوگوں کو نہیں پکڑے گا کہ مجھ کو عہدہ دو۔ آج حال کیا ہے، آدمی لوگوں کو پکڑ کے عہدہ لیتا ہے، مجھے چاہیے، لیکن اگر واقعی اسے معلوم ہو جائے کہ عہدے کا معاملہ کتنا سنگین ہے تو کبھی وہ عہدے کی چاہت نہ کرے۔ آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں حدیثیں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ رَجُلٌ أَن يَتَمَنَّى أَنَّهُ خَرَّ مِنَ الثُّرَيَّا وَلَمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، قریب ہے کہ ایک آدمی اس بات کی تمنا کرے کہ وہ ثریا سے گر جائے۔ ثریا ستارے کو کہتے ہیں، ستارہ ہے آسمان میں ہوتا ہے، بہت روشن ہوتا ہے، تو ثریا سے گرنا وہ پسند کرے گا، اس کو تمنا ہوگی کہ کاش میں ثریا سے گر جاتا، وہ چل جاتا۔ وَلَمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا، لیکن لوگوں کے کسی معاملے میں وہ ذمہ دار سرپرست نہیں بنتا۔ وہ چاہت کرے گا کہ آسمان سے گر جانا مجھ کو قابل قبول، لیکن لوگوں کے اوپر نگراں بننا، لوگوں کے اوپر ذمہ دار بننا، لوگوں کا امیر بننا، لوگوں کا حاکم بننا، عہدے پر آنا، ان کے معاملات کا والی بننا، ذمہ دار بننا نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمنا کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5486 اور الصحیحہ میں 2620 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس طرح کی اور بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من رجل یلی امر عشرۃ فما فوق ذلك، جو بھی آدمی لوگوں کے امور کا والی بنے، لوگوں پر عہدہ پائے، چاہے 10 یا اس سے زیادہ ہی آدمی ہو، پورا ملک نہیں بھائی، 10 آدمی، 10 سے زیادہ کچھ آدمی ان پر ہی ذمہ دار بن جائے، الا اتى اللہ مغلولا یوم القیامۃ یدہ الی عنقہ، قیامت کے دن وہ آدمی اللہ کے ہاں قیدی بن کر آئے گا، ہاتھ اس کا گلے میں اس طرح سے بندھا ہوا ہوگا، اس کا ہاتھ گلے میں یوں بندھا ہوا ہوگا اپنی گردن میں، فکہ برہ او اوبقہ اثمہ، اگر اس نے نیکی کی ہوگی، اس نے بھلائی کی ہوگی، اس عہدے کے تعلق سے اس کا حق ادا کیا ہوگا تو وہ ہاتھ کھولے گا، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دنیا میں آدمی کے پاس جب پاور ہوتا ہے تو آدمی کیا کہتا ہے، سب میرے ہاتھ میں ہے، سب میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں پاور ہے، میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میں سائن کر دوں تو ہو جائے گا۔ ہاتھ انسان کی قدرت اور قوت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہی ہاتھ جو دنیا میں اس کے پاس پاور تھا، وہی ہاتھ قیامت کے دن اس کا بندھا ہوا ہوگا۔ اب اگر اس نے ذمہ داری نبھائی تھی تو کھل جائے گا، آزاد ہوا، جنت میں بھی جائے گا اگر حق ادا کیا، جیسا کہ آگے آئے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، عہدہ تو پایا، حق ادا نہیں کیا، ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوبقہ اثمہ، اس کا گناہ اسے ہلاک کر دے گا۔ اس باب میں ذمہ داری کے سلسلے میں
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولها ملامہ واوسطها ندامہ وآخرها خزي یوم القیامہ. امارت کے بارے میں امیر بننے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا اولها ملامہ، امارت کی شروع ملامت ہے. جب کوئی آدمی امیر بنتا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگ ملامت کرتے پھنسا یہ آدمی ہے، گیا کام سے، ذمہ داری ایسی اوڑھ لی اس نے کہ اب بہت گمبھیر معاملہ اس کا ہے، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے ذمہ داری اوڑھ لی. ضروری تھوڑی تھا اس کے لیے، لیکن لیا اس نے. تو کہا کہ اول ہوا ملامہ. بعض علماء نے کہا، علامہ مناوی وغیرہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی ملامت کرتے ہیں اس کو. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ صالحین عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ ملامت کرتے ہیں کیوں کیا ایسا، یعنی ان کے نزدیک یہ چیز قابل ملامت ہوتی ہے. کہا اولها ملامہ واوسطها ندامہ، اور اس کا اوسط یعنی درمیانی حصہ، عہدہ لیا، اب عہدہ لے کے سیٹل ہوا، تھوڑا آگے بڑا، اب عہدے پر کئی زمانے سے ہے. یہ جب بیچوں بیچ کشتی پہنچتی تب جا کے سمجھ میں آتا ہے شروعات میں تو بہت لذت مل رہی تھی، لیکن اب ذمہ داریاں بڑھ گئی، سر درد بڑھ گئے، سر پہ بوجھ نہیں پہاڑ ہے. شروعات میں عہدہ کوئی بھی مل جاتا ہے بہت مزہ آتا ہے کہ سب کے اوپر یہ حاکم بن گیا، لیکن جیسے جیسے مسائل آتے ہیں، جیسے جیسے ذمہ داریاں آتی ہیں، اس وقت میں انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور ندامت ہوتی ہے کہ میں نے کیوں یہ غلطی کی. اب بھاگ بھی نہیں سکتا، ذمہ داری اوڑھ لی، اب مجھ کو اب بیچ میں سے چھوڑ کے جاؤں گا، بے عزتی ہوگی، نقصان ہوگا، اور آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ بڑی پریشانی ہو رہی اس کے اندر. جب بھی آدمی عہدے پر آتا ہے دوست گھٹ جاتے ہیں، دشمن بڑھ جاتے ہیں، تعاون کم ہو جاتا ہے، شکایتیں بڑھ جاتی ہیں، انسان کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. سمجھدار آدمی اس بات کو جانتا ہے. تو کہا کہ اولها ملامہ، پہلا درجہ جو اس کا ہے وہ ملامت ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ واوسطها ندامہ، اور درمیانی حصہ اس کا کیا ہے؟ ندامت ہے. عہدے والے کو ندامت ہوتی ہے اپنی کیے پر، قبول عہدہ پر. وآخرها خزي یوم القیامہ، اور اس کا انجام اور آخری حصہ کیا ہے؟ قیامت کے دن ذلت. قیامت کے دن ذلت. قیامت کے دن ذلت اس آدمی کے لیے، علماء نے کہا، جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور کتنے لوگ ہیں جو حق ادا کر پاتے ہیں؟ جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن یہ عہدہ دنیا میں تو عزت تھا، لیکن قیامت کے دن ذلت بنے گا. تو یاد رکھیں کہ ایک انسان عہدے کی چاہت نہ کرے، عہدے کی چاہت نہ کرے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ الا تستعملنی، کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کسی عہدے پر کیوں نہیں رکھتے، آپ مجھے کچھ لوگوں پر عامل کیوں نہیں بناتے، ذمہ دار، حاکم، امیر، عہدے پر کیوں نہیں رکھتے آپ. قال فضرب بیدہ علی منکبی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر مارا اس طرح سے. ثم قال یا ابا ذر انک ضعیف، کہا اے ابو ذر تم کمزور ہو، تم کمزور ہو. وانہا امانہ، اور یہ جو عہدہ ہے یہ امانت ہے. یہ کیا ہے؟ امانت ہے. وانہا یوم القیامۃ خزی وندامہ، اور قیامت کے دن یہ عہدہ، یہ عمارت، یہ ذمہ داری ذلت اور ندامت کا سبب بنے گی. ذلت بھی ہوگی اور افسوس کرے گا آدمی، اور شرمندگی ہوگی اور بے عزتی بھی ہوگی پورا نہیں کیا تو. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، سوائے اس شخص کے جو دو کام کرے. کیا؟ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، اس کو اس کے حق کے ساتھ حاصل کرے، یعنی وہ لائق تھا، اس عہدے کے کا حقدار تھا، واقعی اس کے پاس ذمہ داری، مثلا ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کی ذمہ داری اس کو آتی تھی نبھانے، یا کوئی اور انجینئر ہے یا کوئی اور کام ہے، مسلمانوں کا سیاسی رہنما ہے، ان کا حاکم ہے، اس کی صلاحیت اس میں تھی، اور اس نے دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کے، خیانت کر کے، لوگوں کی ٹانگیں کھینچ کے، ایسا نہیں، بلکہ اس نے حق کے ساتھ اس کو ایمانداری کے ساتھ اس عہدے کو حاصل کیا جو قاعدہ ہوتا ہے اس کا. تو اس نے حق کے ساتھ اس کو لیا. الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها،
اور اس عہدہ پانے کے بعد اس پر جو ذمہ داری عائد تھی اس کا حق ادا کیا، حق کے ساتھ لیا اور حق نبھایا۔ کتنا مشکل ہے۔ آج آپ دیکھیے لوگ عہدے کے لیے کیسا دوڑتے ہیں، چیل کوے کی طرح دوڑتے ہیں۔ ہاں، کتنا انسان کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بلا شبہ بہت بڑی چیز ہے۔ بوجھ کے اعتبار سے انسان اس کو شرف کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن وہ ذمہ داری کے طور پر دیکھے گا تو بھاگے گا اس سے، اس کی طرف نہیں بھاگے گا، اس سے بھاگے گا۔ آج آپ دیکھیے سیاست کا میدان ہو یا دینی اداروں کا معاملہ ہو یا کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ عہدے کے لیے کتنی لالچ دلوں میں ہے، اس کے لیے حلال و حرام، سچ جھوٹ، ایمانداری اور خیانت اور سب کچھ ایک کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وہ امانت ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن یہ ذلت اور ندامت ہوگی، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، سوائے اس انسان کے۔ ذلت کس کی نہیں ہے، ندامت کو کس کو نہیں ہوگی؟ جو اس کو حق کے ساتھ لے، جو اس کو ناحق نہ لے، غلط طریقے سے حاصل نہ کرے۔ وَأَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور اس میں جو بھی اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا حق ادا کرے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1825۔ یہ حدیث بڑی سخت ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کون چاہتا ہے قیامت کے دن ذلیل ہو بھائی؟ کیوں آدمی اپنے آپ کو یعنی ذلت اور ندامت کے لیے تیار کرے؟ کیوں آدمی بچے اس سے؟ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان شئتم انبأتکم عن الامارہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں عمارت کے بارے میں بتاتا ہوں، امیر بننا، اگر تم چاہو تو میں اس بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عمارت کیا چیز ہے۔ قالوا وما ہی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے وہ؟ قال اولها ملامہ وثانیها ندامہ وثالثها عذاب یوم القیامہ الا من عدل۔ عمارت، عہدہ، حاکم بننا، ذمہ دار بننا، والی بننا کیا ہے؟ کہا کہ اس کی شروعات ملامت ہے۔ شروعات کیا ہے؟ ملامت۔ ملامت کا مطلب ہوتا ہے برا بھلا بولنا، کسی کو ملامت کرنا، کیوں کیا بے وقوف نادان، کیوں کیا اس طرح، یہ ملامت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو ملامت کی جائے تو عقل مند آدمی اس کو ملامت کرتا ہے۔ اولها ملامہ، اس کی شروعات میں ملامت ہے۔ وثانیها ندامہ، اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا سٹاپ ملامت، دوسرا سٹاپ اس کا کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ندامت۔ اس کو ندامت ہوتی ہے۔ اچھا سمجھا رہے تھے مت لے ذمہ داری، لے لیا میں، اب لینے کے بعد سمجھ میں آ رہا کہ واقعی وہ لوگ صحیح بول رہے تھے اور میں نے لے لیا۔ کیوں کیا؟ وہ بیوقوف کہہ رہے تھے، میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا تھا، لیکن اب میں خود کہتا ہوں کہ میں بیوقوف ہوں۔ کیوں لیا میں نے؟ وثانیها ندامہ، اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ندامت۔ وثالثها عذاب یوم القیامہ، لیکن تیسرا مرحلہ اس کا کیا ہے؟ انجام آخرت کا، قیامت کے دن عذاب ہے۔ قیامت کے دن کیا ہے؟ عذاب۔ الا من عدل، ہاں عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوائے اس انسان کے، یعنی عذاب سے محفوظ کون ہوگا؟ الا من عدل، سوائے اس کے جو عدل و انصاف کرے۔ معلوم ہوا کہ عہدہ پانے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کرے۔ آ گیا عہدہ، پھر اپنے پرائے اس کے بعد سمجھ میں آتے ہیں، اپنی ٹیم، پرائی ٹیم، اپنا آدمی، پرایا آدمی، اپنا ساتھ دینے والا، ساتھ نہیں دینے والا، قریبی، دور والا، پھر آدمی ان کی خیر خواہی کرتا ہے جو ان کے ساتھ مفاد اور رشتہ داری اور تعلق جڑا ہوا ہو، لیکن ان کو دور کر دیتا ہے، ان کو محروم کرتا ہے جن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اور اگر کوئی مخالف ہو اس کا تو اس کی تو ساری مصیبتیں کھڑی کر دیتا ہے اس کے لیے۔ عہدہ پانے کے بعد انسان عدل نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو دیکھنا ہو کہ واقعی وہ کیا ہے تو اس کو پاور دو۔ پاور جب ہاتھ میں آتا ہے تو اندر کا شیطان باہر آتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو اس کے اندر سے جو شیطان اس کا ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ مجبوری میں تو سبھی متقی پرہیزگار رہتے ہیں، لیکن جب انسان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تب جا کر انسان واقعی کیا ہے پہچاننا جاتا ہے، اس کے اندر کیا تھا۔
کمزور سے کمزور آدمی کو بھی آپ طاقت دے کے دیکھیے، سمجھ میں آ جائے گا وہ کتنا نیک ہے. عہدہ، پاور ہر ایک ہضم نہیں کر پاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ تم کمزور ہو، تم کمزور، یہ امانت ہے. عہدے کو امانت کے طور پر دیکھنا. تو جو حدیث میں آیا کہ وہ غاشن لرعیت ہی، اپنی رعیت کے لیے وہ خائن ہوگا، دھوکے باز ہوگا، ظالم ہوگا، نصیحت نہیں کرنے والا، خیر خواہ نہیں کرنے والا، بدخواہ ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے. لیکن اگر عدل کرتا ہے تو ایسا انسان اچھا ہے. تو معلوم ہے کہ عہدے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر عدل ہونا چاہیے. بھائی میرے پاس عہدہ ہے لیکن میں اپنے پرائے نہیں دیکھوں گا. اب میں دیکھوں گا واقعی مستحق کون ہے. عہدہ ملنے کے بعد انسان کو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا واقعی مستحق کون ہے. جو بھی اس کے ہاتھ میں پاور ہے، جو بھی اس کے پاس وسائل اور جو بھی چیزیں اس کے پاس ہیں، ان کا واقعی حقدار کون ہے. اب اپنا پرایا نہیں، اب اپنا پرایا نہیں. تو یہ جو حدیث ہے اس سے معلوم تھا الا من عدل، آخرت کی ذلت اور عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ عدل کرے، انصاف کرے. اسلام میں عدل کی بڑی اہمیت ہے. یہاں پر اس حدیث کو امام طبرانی اور بزار نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 2173 اور الصحیحہ میں 1562 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے. اور ایک حدیث دیکھتے ہیں اس سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الائمۃ من قریش، امام، حاکم، امیر المؤمنین جو ہوں گے، امام قریش میں سے ہوں گے، قریش میں سے ہونے چاہیے. ان لہم علیکم حقا، ان کا تم پر حق ہے، تم مسلمانوں پر قریش کا حق ہے. ولکم علیہم حقا مثل ذلک، اور ان پر وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ ذَلِكَ، اور تمہارا بھی ان پر حق ہے. یعنی جو تمہارے امام بنے، تمہارے حاکم بنے، حاکم کا تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارا بھی حاکم پر حق ہے. مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، جب تک کہ ان سے رحم کی امید رکھی جائے، مطالبہ کیا جائے اور وہ رحم کریں. وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا، اور وہ عہد کریں تو اسے پورا کریں. وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، اور جب وہ حکم نافذ کریں تو اس میں عدل کریں. یعنی یہاں پر دیکھیے کہ ایک حاکم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ عدل ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ صحیح طریقے سے عہدہ لے اور اس کا حق ادا کرے. حق ادا کرنے کی تفصیل کیا ہے؟ نمبر 1 عدل کرے. لیکن کافی ہے صرف عدل کرنا نہیں، قاضی بن کے بیٹھ گیا اور قانون نافذ کرا نہیں. اس کے علاوہ بھی ذمہ داریاں اس کی ہیں. کیا ہے؟ قیامت کے دن اگر جواب دہی کے لیے وہ سوچ رہا ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں، کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1 اگر اس سے رحم کا مطالبہ کیا جائے تو رحم کرے. کھانا پینا، ذمہ داریاں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر رہا، نہیں. لوگوں کی بھوک پیاس، ان کی بیماری اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں، ان ضروریات کو وہ پورا کریں. جو اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں وہ رحم کرے. لوگ یعنی رحم کرنے والا ہونا چاہیے. مسلمانوں کا حاکم اور مسلمانوں کا والی، ان پر ذمہ دار، یہ کیا ہونا چاہیے؟ رحم کرنے والا ہونا چاہیے. عدل اور رحم. پھر وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا، یہ جو ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے، جب کوئی عہد کریں، وعدہ کریں رعایا سے تو اس کو پورا کریں. اب آپ دیکھیے سیاست میں سب سے پہلی چیز وعدہ توڑنا ہوتا ہے. بہت سارے ملکوں میں، ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں گے کہ الیکشن سے پہلے وعدے اور اس کے بعد سب سے پہلا کام وعدہ توڑنا. بڑے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، رقمیں دینے کے اور برج اور نہ جانے کیا کیا تعمیر کرنے کے، ایجوکیشن کے اور نوکریوں کے، اور وعدے سب توڑ دیے جاتے ہیں. تو جو لوگوں کے اوپر ذمہ دار بنتا ہے، حاکم بنتا ہے، چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وعدے توڑ دیتا ہے. نہیں، اگر وعدہ کریں تو کیا کریں؟ پورا کریں. مسلمانوں کا حاکم وہ اللہ کے ہاں مسئول ہے. وعدہ کرے تو پورا کرے، عہد کرے تو پورا کرے. وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، اور اگر وہ کوئی حکم نافذ کریں تو وہ حکم ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں عدل ہونا چاہیے، اس میں اپنے پرائے کی رعایت نہیں ہونا چاہیے، خاندانوں کی رعایت نہیں ہونا چاہیے، قوموں کی رعایت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے.
جب بھی وہ کوئی حکم دیں تو اس میں کیا کریں؟ عدل کریں. تو رحم کرنا اور اسی طرح سے وعدہ وفا کرنا اور اسی طرح سے یعنی عہد کو پورا کرنا اور وعدہ وفا کرنا اور اسی طرح سے عدل و انصاف کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ نہیں کرتا ہے، اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ، ان حکام میں سے، ان حاکموں میں سے جو ایسا نہیں کرتا ہے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو ایسے انسان پر، ایسے حاکم پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. معلوم ہے کہ جو بھی انسان کسی بھی اعتبار سے ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، رحم کا معاملہ کرے اور اپنے وعدوں کو پورا کرے. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے ہاں لعنت کا حقدار ہے. امام احمد، ابو یعلا اور الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، المعجم الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے. صحیح ترغیب حدیث نمبر 2188، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من امام او وال، جو بھی امام یا والی یعنی مسلمانوں کا امام جو حاکم ہوتا ہے، یا پھر والی کسی علاقے کا گورنر، یا جو بھی اس طرح کا ذمہ دار ہوتا ہے، سرپرست نگراں ہوتا ہے، چھوٹے عہدے پر ہو، یغلق بابہ دون ذوی الحاجۃ والخلۃ والمسکنۃ، اپنا دروازہ بند کر دے، حاجت مندوں سے، فقر و فاقے میں مبتلا لوگوں سے یا پریشانی میں مبتلا لوگوں سے، پسماندہ لوگوں سے اپنے دروازے ہی بند کر لے. یعنی ان کے مسائل کے بارے میں سنے ہی نہیں اور ان کے لیے دروازہ ہی بند کر دے. مدد طلب کرنے کا، اس تک پہنچنے کا دروازہ ہی بند کر دے. الا اغلق اللہ ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسکنته، تو جب یہ پریشان ہوگا، یہ فقر و فاقے میں ہوگا، یہ حاجت مند ہوگا، یہ مجبوری اور پریشانی اور تکلیف میں ہوگا، یہ پسماندہ ہو جائے گا، یہ پریشانی میں آ جائے گا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دے گا. پھر وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو نہیں سنے گا. تو اپنی رعایا کی آواز کو نہیں سن رہا ہے، جبکہ اللہ نے ان کے اوپر تجھ کو ذمہ دار بنایا ہے. اگر تو ان کے مسائل کو نہیں سنتا ہے تو جب تو تکلیف میں آئے گا، تو حاجت مند ہوگا، تو پریشان ہوگا، جب تیرے لیے فائنینشیل کرائسس ہوگی، جب تیرے لیے بیماریاں، تیرے لیے تکلیفیں، اس کے دروازے کھلیں گے، تو ایسے وقت میں تو اب اللہ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے تیری دعاؤں کے سننے کے اعتبار سے تیرے لیے آسمان کے دروازے بند کر دے گا. دعا کے دروازے بھی بند، دعا کے لیے آسمان کا دروازہ بند، اور اللہ کی طرف سے مدد بھی تیرے لیے نہیں آئے گی، آسمان کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو یہ کتنا بھیانک معاملہ ہے. آدمی اس نگاہ سے دیکھے کہ میں اگر اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھلا سلوک کروں، اللہ میرے ساتھ بھلا سلوک کرے گا. حدیث میں کیا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جیسا تم کرو گے ویسا وہ کرے گا. آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اس کو ویسی امید رکھنا چاہیے. تو یہ معاملہ یہاں پر حدیث میں ملتا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5685 پر شیخ الالبانی نے حدیث ذکر کی ہے. لیکن اس کے برعکس ایک آدمی رعایا پر شفقت نہیں کرتا ہے. یعنی یہاں پر ہم یہ بھی دیکھیں گے، اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے کہ شفقت کرنے والے کا معاملہ کیا ہے، رحم اور عدل کرنے والے کا معاملہ کیا ہے. اگر ایسا آدمی شفقت کرنے والا لوگوں پر نہیں ہو تو ایسے کو والی بنایا بھی نہ چاہے. اگر کوئی بڑا حاکم ہے، کسی علاقے پر ذمہ دار بناتا ہے، وہ ایسے ہی آدمی کو ذمہ دار بنائے جو رحم کرنے والا ہو، لوگوں کے دکھ سکھ کو سمجھتا ہو، ان کے دکھ درد کو سمجھتا ہو، احساس والا ہو، نرم دل ہو. مثال کے طور پر ابو عثمان النہدی کہتے ہیں استعمل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رجلا من بنی اسد علی عمل. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، جنہوں نے حق ادا کیا اپنی ذمہ داری کا، کہتے کہ انہوں نے بنی اسد کے ایک شخص کو ایک ذمہ داری پر عامل بنایا، لوگوں کا ان کے اوپر کوئی عہدہ دیا. فجاء یأخذ عہدہ، وہ شخص آیا حضرت عمر سے عہد لینے کے لیے، یعنی عہد ان کے ہاتھ پر کرنے کے لیے، ذمہ داری قبول کرنے کے لیے جو
یعنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے. قال فأتى عمر ببعض ولده فقبله. جب ساری باتیں ہوئیں اور حضرت عمر نے اس کو ذمہ داری دے دی, اب آفیشلی وہ ذمہ دار بن گیا, عہدہ اس کو مل گیا, تو اب مجلس برخاست ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنے گھر کے کسی بچے پر گزرے. بچہ سامنے آیا تو کیا کیا حضرت عمر نے, اس بچے کو لیا اور اس کو پیار کیا, اس کو بوسہ دیا, چوما اس کو. قال العامل اتقبل هذا. وہ جو عامل تھا جس کو عہدہ دیا تھا حضرت عمر نے, کہا آپ بچوں کو ایسا چومتے ہیں, پیار کرتے بچوں کو ایسا؟ ما قبلت ولدا قط. میں نے تو اپنے کسی بچے کو کبھی پیار نہیں کیا ایسا, میں نے اپنے کسی بچے کو کبھی چوما نہیں. فقال, میں کئی روایت کو جوڑ کے بعد بیان کر رہا ہوں, یہ الادب المفرد اور الزہد میں ہے امام وقی کے. کہا کہ فقال عمر ان اللہ عز وجل لا يرحم من عباده الا ابرهم. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ میں, اللہ کے بندوں کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنے والے ہوں. ابرہم بر کا معاملہ کرتے ہوں, نیک مزاج ہو, نیک دل لوگ ہوں, جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوں, اللہ ایسوں پر ہی رحم کرتا ہے. فأنت بالناس, اور ایک روایت میں بالمؤمنین اقل رحمتاً. جب تیرا یہ حال ہے کہ تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا, تو عام مسلمان ایمان والے ان کے ساتھ تو اور بھی کم رحم کرنے والا ہوگا. ہاتھ عہدنا, لاؤ ہمارا عہد واپس کرو, یعنی عہدہ واپس دے دو. لا تعمل لی عملا ابدا, تو میرے لیے کبھی کام نہیں کرے گا, یعنی تم میری طرف سے آج کے بعد کسی ذمہ داری پر نہیں رہو گے. حضرت عمر نے اس آدمی کو وہاں سے کیا کر دیا, معزول کر دیا, عہدہ دے کے واپس ہٹا دیا. کیوں؟ تو اپنے بچوں سے پیار کرنے والا نہیں ہے, اپنے بچوں پہ تو رحم نہیں کرتا ہے, عام مسلمانوں پہ کیا رحم کرے گا؟ کیونکہ طبعاً آدمی اپنی اولاد پر زیادہ رحم کرنے والا ہوتا ہے. جب تیرا معاملہ اولاد کے ساتھ ایسا ہے تو تو عام مسلمانوں پر کیا رحم کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنے والے ہوں. تو انہوں نے اس کو معزول کر دیا. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا, اور الادب المفرد میں حدیث نمبر 99 پر شیخ امام البخاری نے بھی اس کو ذکر کیا, اور شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن درجے کی ہے. امام وقی نے بھی الزہد میں اس کو روایت کیا ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر وہی ذمہ دار بنے جو رحم دل ہو, اور جو ذمہ دار بنے اسے رحم دل ہونا چاہیے, ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ مجرم کے ساتھ بھی رحم کریں, شریعت کا نفاذ اپنی جگہ ہے, لیکن عام مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں رحم ہونا چاہیے. اس سے آپ غور کریں, حضرت عمر کی تصویر لوگوں کے سامنے کیسی ہے؟ بہت سخت ہے, ایک دم غصے والے, شیطان بھی ڈر کے بھاگنے والا ان سے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیے کتنے یعنی منصف مزاج بھی تھے, اور کیسے رحم دل تھے کہ انہوں نے ایسے آدمی کو ہٹا دیا کہ جو لوگوں پر رحم کرنے والا نہیں لگتا ان کو. اس سے معلوم تھا کہ وہ کتنے رحم دل ہوں گے مسلمانوں کے لیے. یہ بھی سوچنے کی چیز ہے. بعض اوقات انسان اصول کی وجہ سے بعض اوقات سخت ہوتا ہے, لیکن اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے اور وہ خیر خواہ ہوتا ہے. حضرت عمر ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. اگر امام شریعت کا نفاذ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اگر مسلمانوں کا حاکم شریعت کا نفاذ نہ کرے, کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ لوگوں کی خوشی کے لیے وہ غلط کام کرے, نہیں, شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ اور کہا, اے مہاجرین, اے مہاجرین کی قوم, خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. 5 چیزیں ہیں, اگر 5 چیزوں میں تم مبتلا ہو گئے تو, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں اس میں مبتلا نہ کرے. کہا 5 چیزیں کیا ہیں؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یلعنوا بہا. جب بھی کسی قوم میں بے حیائی یعنی زنا یا زنا کے اسباب عام ہو جاتے ہیں, علانیہ ان کا لوگ اہتمام کرنے لگیں, حتی یعلنوا بہا, علانیہ طور پر کرنے لگیں, الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا.
جب لوگ علانیہ زنا کاری کرنے لگیں یا زنا چھوٹے بڑے ساری شکلیں زنا کی بے پردگی سے لے کے ساری چیزیں آتی ہیں اس میں یہ کرنے لگیں، زنا اور اس کے اسباب کا اہتمام علانیہ کرنے لگیں، تو ان میں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، بلکہ ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوں گی، ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی تھیں۔ آپ دیکھیے کورونا وغیرہ کیا ہے، غور کرنے کی چیز ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ سُلْطَانِهِمْ، اور جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، خیانت کرتے ہیں لوگوں کے لین دین میں، تو کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، تو قحط سالی کا عذاب ان پر ڈال دیا جاتا ہے، وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، اور ان کو پریشانی اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور بادشاہ کا ظلم ان کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے، بادشاہ کی طرف سے سختی ان پر ہوتی ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر جانور چوپائے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ذرا بھی بارش ان پر نہیں برساتا۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب لوگ کوئی قوم اللہ اور اس کے عہد کو، جو لوگوں سے دوسری قوموں سے دوسرے ملکوں سے انہوں نے عہد کیا ہے وہ عہد پورا نہیں کرتے ہیں، یا اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا نہیں کرتے ہیں، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی جو ڈیلز اور ٹریٹیز اور پیکٹس ہوتے ہیں، امن کے معاہدے ہوتے ہیں، ان کو پورا نہیں کرتے ہیں، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اتنا مسلط کر دیتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ کی چیز چھین لیتا ہے، ان کے ہاتھ کی چیز چھین لیتا ہے۔ اور کہا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کے ائمہ کا، ان کے حکام کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے، آپس میں ان میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7978۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کے حکام شریعت کا نفاذ نہیں کرتے ہیں تو خانہ جنگی ہو جاتی ہے، آپس کی لڑائی اور آپس کی دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب انصاف نہیں ہوگا، شریعت ہی تو انصاف ہے، عقل سے ہونے والا انصاف نہیں ہوتا ہے، شریعت کا نفاذ ہی عدل و انصاف ہے، تو اگر وہ نہیں ہوگا، کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے لوگوں کے خصوصاً باہمی جھگڑوں میں، تو پھر خانہ جنگی اور بغاوت اور دشمنیاں پیدا ہوں گی اور امن ختم ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ حاکم کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے۔ تو جو حاکم کتاب و سنت کا نفاذ نہیں کرتا ہے تو ایسا حاکم اپنے ملک میں، اپنی رعایا میں خانہ جنگی کو فروغ دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عدل کرنے والے حاکم کی فضیلت کیا ہے۔ جو عدل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں میں جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک اس حاکم یا امام کو بھی ذکر کیا ہے جو عدل کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامت فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سایہ کون سا ہے؟ عرش کا سایہ ہے۔ اس میں وہ 7 لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا کون ہے؟ امام عادل، عدل کرنے والا امام، مسلمانوں کا حاکم جو عدل کرتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اور پھر آپ نے دوسرے بھی لوگوں کو ذکر کیا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں۔ امام البخاری، مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری میں 660 پر یہ حدیث موجود ہے، کوئی تفصیل دیکھنا چاہے وہاں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور،
عدل و انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے، اونچی جگہوں پر ہوں گے جہاں جو نور کے ممبر بنے ہوئے ہوں گے. عن یمین الرحمن عز وجل، رحمان کی دائیں طرف ہوں گے. وکلتا یدیہ یمین، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہاتھ یمین ہیں. الذین یعدلون فی حکمہم، وہ لوگ جو اپنے حکم میں عدل کرتے ہیں، جب کوئی حکم نافذ کرتے ہیں تو عدل کرتے ہیں. وَأَهْلِيهِمْ فی حکمہم وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا، اور اپنے اہل میں اور جن لوگوں میں ان کو والی بنایا جائے، جو ذمہ داری ان کو دی جائے، اس میں عدل کرتے ہیں. اپنے حکم میں، اپنے لوگوں میں، اور جن لوگوں پر ان کو نگراں، سرپرست یا جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں، ان تمام چیزوں میں کیا کرتے ہیں؟ عدل کرتے ہیں. تو عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر فائز ہوں گے. یہ ان کے لیے شرف اور عزت کی چیز ہوگی، انہیں اونچا بنایا جائے گا. آج واقعی عزت کے لائق ہوئے ہیں، انہیں اونچا مقام آج ملا ہے قیامت کے دن. امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب الامارہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1827. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، آخری بات میں ذکر کروں گا، شاید وقت ختم ہونے میں ہے وقت ابھی، کہ کیا یہ صرف حاکم کے لیے ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو؟ کیا یہ اسی کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذمہ داری پر رکھا ہے. اس تعلق سے علامہ صنعانی کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ پر غور کرو، کہتے ہیں کہ ما من عبد، جو بھی بندہ مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے پر ذمہ دار بنایا جائے اور وہ اس کا حق ادا نہ کریں، تو جب اس کو موت آئے تو وہ لوگوں کے لیے خیر خواہ نہ ہو، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ما من عبد میں اشارہ ہے، کہتے ہیں ما من عبد یشمل الذکر والانثى حکما، اس کے حکم میں یعنی حکمی طور پر اس میں مرد اور عورت دونوں آتے ہیں. یہ صرف بادشاہ کے لیے نہیں ہے. لحدیث، اس حدیث کے مطابق، اس حدیث کی بنیاد پر کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ ایک عورت بھی اپنے شوہر کے گھر پر نگراں ہیں. اپنے شوہر کے گھر پر کیا ہے؟ اس کو بھی راعی بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو رعیت اس کی بھی ہے اور اس سے بھی اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، وہ اپنا حق ادا کرتی ہے کہ نہیں. اور پھر شوہر بھی جو گھر کے اوپر ذمہ دار ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا. معلوم ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری دی ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ماتحت کیا ہے، ان کے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، خیر خواہی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، ان کی دین و دنیا کے مصالح کے اعتبار سے ان کی اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے، قیامت کے دنوں پکڑا جائے گا، اس سے پوچھ ہونے والی ہے. تو یہ بات علامہ صنعانی نے کہی ہے. اسی طرح سے یہ اپنی کتاب التنویر میں انہوں نے کہا ہے، جو جامع صغیر کی شرح ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یسترعیہ اللہ رعیۃً، اپنی رعیت کی ذمہ داری جس پر اللہ نے اس کو راعی بنایا ہے، اس رعیت کی ذمہ داری نبھانا. تو کہتے ہیں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یجعلہ تعالی راعی اللہ، اللہ نے اس کو راعی بنایا، سرپرست اور نگراں بنایا. ویشمل الامیر ولو علی ثلاثۃ نفر کامیر السفر، اس میں امیر بھی آتا ہے چاہے سفر میں وہ 3 لوگوں پر امیر بنایا گیا ہو. ویشمل المرأۃ التی ہی راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت بھی اس میں شامل ہے، داخل ہے، جو اپنے گھر کے اوپر نگراں ہیں اور اس عورت کے اوپر شوہر نگراں ہیں. تو اس میں سبھی لوگ آ جاتے ہیں جنہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب کون ہیں یہ لوگ؟ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، مسلمانوں کا امام یعنی حاکم، بادشاہ، امیر المومنین، یہ نگراں ہیں، اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہیں، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عن رعیتہا ومسئولۃ عن رعیتہا، عورت اپنے گھر والوں پر نگراں ہے، اپنے شوہر کے گھر پر نگراں ہیں، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا.
والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، ایک خادم بھی اپنے مالک کے مال پر نگراں ہیں اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. خادم بھی راعی ہے، اس سے پوچھا جائے گا. امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں حدیث نمبر 893 پر اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں حدیث نمبر 1829 پر اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی راعی ہے، کہیں نہ کہیں اس پر ذمہ داری ہے، اس سے پوچھ ہونے والی ہے. تو یہ نہ کہیں کہ بادشاہی کے بارے میں حدیث ہے، حاکم کے بارے میں حدیث ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں حاکم ایسا ایسا کر رہا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی. آپ سے رعایا کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ اپنی رعایا کی فکر کرو، اس کی رعایا کی نہیں. آدمی دیکھتا ہے نا کہ بھائی فلاں حاکم ہے، فلاں ملک میں ہے، فلاں ملک کے لوگوں کے بارے میں فکر اس کو ہوتی کہ ان کا کیا، تو اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کر کے ان کا کیا. ٹھیک ہے، ان کے لیے دعا کر، تیرے ہاتھ میں کچھ اگر ہے ان کو نفع پہنچانے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تو کر، لیکن یہ نہیں کہ تو حاکم بن جائے ان لوگوں کے لیے، وہ فیصلے کرنے لگے جو تیری یعنی تیرے دائرے میں نہیں ہے. تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا جو مسلمانوں کا حاکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث غور کریں اس پر، آپ فرماتے ہیں ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ، اللہ تعالیٰ جس کسی کو کسی پر راعی بنائیں اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھنے والا ہے. حافظ ام ضیع، اس نے اپنی رعایا کی حفاظت کی، اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا. اور آپ نے فرمایا حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ آدمی سے پوچھا جائے گا اس کے گھر والوں کے بارے میں. آپ دیکھیے، آپ نے بتایا راعی حاکم بھی ہو سکتا ہے، گھر والا بھی ہو سکتا ہے، ہر ایک سے اس کے میدان میں اس سے پوچھا جائے گا. آدمی اپنے میدان کی فکر کرے، اپنی رعایا کی فکر کرے، اپنی ذمہ داری کی فکر کرے. پھر چاہے وہ ڈاکٹر ہو کسی ہاسپٹل میں، چاہے وہ یعنی کوئی پرنسپل ہو کسی اسکول کا، چاہے وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ذمہ دار ہو، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں اور جو ذمہ داری اس کو دی گئی تھی اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ جو حدیث ہے یہ بتاتی ہے کہ ہر ایک سے اللہ پوچھنے والا ہے، جس کی ذمہ داری کوئی نہ کوئی تھی اس سے اس کا سوال ہوگا. امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب پر شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 2170 پر کہا کہ حدیث حسن ہے. تو اسی لیے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں فالمسئولیت عظیمہ، یہ بہت ہی عظیم مسئولیت ہے. ولا ننظر الى السلاطین وننسى انفسنا، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بادشاہوں پر تو نگاہ ٹکائے رکھیں لیکن اپنے آپ کو بھول جائیں. وہ ایسا نہیں کر رہا، وہ ایسا نہیں کر رہا، وہ ایسا کیوں کر رہا. تو اپنے بارے میں سوچ، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے سلاطین پر نگاہیں رکھیں، اپنے آپ کو بھول جائیں. کل واحد راع ومسئول عن رعیتہ، ہر ایک سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. انت لا تسأل عن رعیت فلان، تجھ سے فلاں کی رعیت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. انما تسأل عن رعیتک انت یوم القیامہ، تجھ سے تیری رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. لہذا اس کی تیاری کر، اس کی نگرانی کر، اس کی حفاظت کر. تسہیل الالمام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246 پر شیخ صالح الفوزان نے بات کہی ہے. لہٰذا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سیاسی معاملات میں بہت زیادہ باتیں کرنے کی بجائے اپنے گھر کی حکومت میں ہم اچھے حاکم بنیں، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی، اس کی فکر کریں. یہ نہیں کہ ہم سیاسی میدان میں حکام کے اوپر گفتگو کرنے بیٹھ جائیں اور ہم اپنی حکومت میں ظالم بادشاہ ہوں اور ہم ان کا حق ضائع کرنے والے ہوں. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور اس بارے میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں عطا کریں اور اس کو پورا کرنے کی توفیق دیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.